حافظ حمداللہ صاحب کی طرف جمعیت علماء اسلام کے سینٹرل لیڈر اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات کہاں تک پہنچے آپ کے. حافظ صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ کی پارٹی تو بڑی منظم جماعت ہے, سوچ سمجھ کے ہاتھ آگے بڑھاتی ہے اور یا قدم بڑھاتی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ٹی او آرز کا معاملہ ہے, لیکن ہمیں لگتا ہے اس طرح آپ کسی اور کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں, کوئی یو این او کے تحت کوئی آپ جنگ بندی کر کے کوئی اس قسم کا امن معاہدہ کر رہے ہیں. تو ٹی او آر وغیرہ تو اس میں ہوتے ہیں, تو سیاسی معاملات ہیں, بڑی بڑی باتوں پر ایگریمنٹ کریں اور اللہ کا نام لے کے آگے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طلعت صاحب. دیکھیں طلعت صاحب, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے درمیان تقریباً 13-14 سال سے ایک تلخی رہی ہے, اور دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک خلیج اور بہت بڑے فاصلے. جمعیت علماء اسلام نے کوشش کی کہ ان تلخیوں کو کم کیا جائے, اور پی ٹی آئی نے بھی بار بار رابطے کیے اور مولانا صاحب کے پاس آئے, جو سب کچھ آپ کے سامنے ہے. لیکن جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہے کہ ایک الائنس کی صورت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ دیں ان امور کے لیے ہے جیسے آئین کی بحالی کے لیے, پارلیمنٹ کی خود مختاری کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام نے آج سے 1 مہینہ پہلے کچھ چیزیں, کچھ تحفظات اسد قیصر صاحب کے حوالے کیے تھے. تو 1 مہینے کے بعد اسد قیصر نے رابطہ کیا ہے. جب پرسوں ترسوں مولانا صاحب آئے تو انہوں نے رابطہ کیا ہے. تو لہٰذا ہماری طرف سے لیت الدال سے نہ ہم نے کام لیا ہے, نہ ہم نے اس میں طول کا راستہ اختیار کیا ہے. اگر دیر ہوئی ہے تو وہاں سے ہوئی ہے, ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہے, آپ مجھ سے بخوبی زیادہ جانتے ہیں کہ عمران خان بذات خود جیل میں ہے اور فیصلے کی اتھارٹی ان کے پاس ہے کہ کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, بائر پارٹی کیا کرے اور کیا نہ کرے. تو اس سلسلے میں جب آپ کے پاس وفد آتا ہے تو اس کی رائے, اس کی ورژن کچھ اور ہوتا ہے, لیکن جب میڈیا کے سامنے کچھ دوست ان کے آتے ہیں وہ کچھ اور بولتے ہیں. تو اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. کنفیوژن کس چیز میں کہ اصل اتھارٹی کون ہے, فیصلہ ساز لوگ کون ہیں, اس کے ادارے ہے یا نہیں ہے. تو اس سلسلے میں میرے خیال میں جمعیت علماء اسلام کو بھی تھوڑا اضطراب ہے کہ آپ کی اتھارٹی کون ہے. پہلے اتھارٹی فیصلہ کرے اور کن چیزوں پر فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ ماضی میں بہت بڑی تلخی رہی ہے. تو یہ دن میں 2 دن میں گھنٹوں میں ممکن نہیں ہے. ضرور اس میں کچھ گفت و شنید کی ضرورت ہے. جی, بات ہمیں سمجھ آتی ہے. اب ہم ذرا اس کے جو معاملات کو طے کرنے کا عمل ہے, اس کے اہداف بھی اوپر آ جاتے ہیں اور استعداد کے اوپر آ جاتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ الائنس بناتے ہیں تو سیاسی استعداد میں اضافے کے لیے بناتے ہیں. پی ٹی آئی کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ بھی چاہیں گے کہ اگر آپ کے کچھ اہداف ہیں تو ان کے حصول کے لیے سیاسی طور پر اگر پی ٹی آئی معاونت کر سکتی ہے تو آپ ظاہر ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے. تو پی ٹی آئی کے اہداف تو کلیئر ہیں. جے یو آئی کے اہداف کیا ہیں اس قسم کے معاملے کے اندر پڑھنے اور اس کو پھر اس بیل کو مڑنے چڑھانے کے لیے؟ دیکھیے طلعت صاحب, اگر آپ جے یو آئی کے اہداف کا پوچھتے ہیں تو جو تحفظات ہم نے دیے ہیں, ایک چیز تو چند چیزیں تو ہماری اور پی ٹی آئی کے درمیان کامن ہے. اگر بات جمہوریت کی ہے تو جمعیت علماء اسلام بھی جمہوریت کی بات کرتی ہے, بلکہ سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام کر چکی ہے. جب 8 فروری کے انتخابات ہوئے, سب سے پہلے جو نے اس کو مسترد کیا اور اسی وقت اس کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کیا. آج بھی جمعیت علماء اسلام اسی موقع پر قائم ہے. اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام نے اس پارلیمنٹ کو اور موجودہ حکومت کو عوام کا نمائندہ حکومت اور پارلیمنٹ سمجھنے سے قاصر رہی اور انکار بھی کیا. اور آئین کی بحالی, الیکشن کمیشن کے رول پر اعتراض, اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت, تو یہی چیزیں ابھی جو پی ٹی آئی کی ہے. اس وقت بھی پی ٹی آئی ابتدا میں جب جمعیت علماء اسلام کا یہ ورژن اور بیانیہ سامنے آیا تو پی ٹی آئی کی وفد بذات خود سب سے پہلے اس میں بھی تھا,
مولانا صاحب کے پاس آئے، اسد قیصر بھی اس میں موجود تھے، مولانا صاحب کی بیانیے کو، موقف کو 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے اپریشیٹ کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ خان صاحب کا پیغام بھی یہی ہے کہ آپ نے جو سٹانس لیا ہے، جو موقف لیا ہے، اس کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ تو لہذا ہمارا موقف تو یہ ہے، اب پی ٹی آئی کا موقف بھی یہی ہے۔ اب ہم ایک پلیٹ فارم پر کیوں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو کچھ اسباب، کچھ عوامل تو ہے، وہ میں نے آپ ان میں سے ایک دو کی نشاندہی کی۔ اس میں بہت سے سخت مراحل بھی آتے ہیں، ہاں نشیب اور فراز آتے ہیں، تو اس میں ہم نے آگے کیا کرنا ہے، کس طرح ہم نے آگے ہمارے اکٹھ ہونا ہے، تو یہ بہت سی چیزیں ان مراحل سے گزرنا ہے۔ جو آپ نے اہداف کا ذکر کیا تو ظاہر ہے آپ کے بیانات موجود ہیں، مولانا صاحب کے بیانات موجود ہیں، جے یو آئی کا آفیشیل نقطہ نظر موجود ہے، اس کے اندر تمام نکات ہیں، لیکن الائنس کا ایک کور آبجیکٹیو بھی ہوتا ہے۔ مثلا پاکستان تحریک انصاف کا کور آبجیکٹیو ہے کہ ان اسمبلیوں کو فارغ ہونا چاہیے، نئے انتخابات ہونے چاہیے، عمران خان کو جیل سے باہر ہونا چاہیے، اور اس کے اندر وہ شاید خیبر پختونخوا کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں اس کی صحت کے بارے میں بالکل پریشان نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں وہ صحیح الیکشن ہوئے ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ موجودہ نظام جس طرح ہم اس کو جانتے ہیں اس وقت وہ فارغ ہو جائے، نئے انتخابات آئیں؟ کیا آپ کا ایک کور آبجیکٹیو ہے یا نہیں؟ بالکل طلعت بھائی، آپ کی بات صحیح ہے۔ جمعیت علماء اسلام پورے ملک کے حوالے سے انتخابات پہ سوال اٹھاتی ہے، اور وہ سوال اٹھا چکی ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے پورے ملک میں الیکشن کمیشن کی منفی رول کو مسترد کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے 8 فروری اور 9 فروری کو جو کچھ ہوا وہ 9 مئی سے بھی بڑھ کر ہے۔ 9 مئی میں کیا ہوا، کہاں کہاں عملے ہوئے، وہ JUI نے مذمت کی، لیکن 8 اور 9 فروری پر 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ پہ حملہ ہوا، ڈکیتی ہوئی۔ تو اس ڈکیتی کو بھی جمعیت علماء اسلام نے مسترد بھی کیا اور چیلنج بھی کیا۔ تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام صرف ایک صوبے 2 صوبوں میں دھاندلی کی بات نہیں کرتی ہے، پورے ملک میں دھاندلی کی، جس میں خیبر پختونخوا شامل ہے۔ اور یہ مولانا صاحب نے PTI والوں کو، ان کی قیادت کو سامنے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپ کے لیے دھاندلی ہوئی ہے۔ تو لہذا ہمارے تحفظات اگر بلوچستان میں ہے، سندھ میں ہے، پنجاب میں ہے، تو خیبر پختونخوا میں بھی 8 فروری اور فروری کو جو کچھ ہوا اس پر بھی ہمیں بھی تحفظات ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام ایک صوبے کی بات نہیں کرے گی، پورے ملک کی بات کرے گی، سسٹم کی بات کرے گی، نظام کی بات کرے گی۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ خیبر پختونخوا میں تو دھاندلی ہے، باقی میں نہیں ہے دھاندلی، یا خیبر پختونخوا میں دھاندلی نہیں ہے کیونکہ میری حکومت ہے، باقی 3 صوبوں میں دھاندلی ہے۔ نہیں، جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ تینوں صوبوں میں اور خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی ہوئی ہے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ازالہ، اگر آپ چاہتے ہیں، مرہم پٹی چاہتے ہیں، اس ملک میں سیاسی استحکام چاہتے ہیں، سیکورٹی استحکام چاہتے ہیں، معاشی استحکام چاہتے ہیں، آپ خود بلوچستان آپ کے سامنے، خیبر پختونخوا آپ کے سامنے، اس کے لیے واحد ہی راستہ صاف شفاف انتخابات ہے۔